الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ذریعے قرآن کریم اور دین اسلام ہم تک پہنچا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی قربانیاں، کہ جن کی تکالیف اور مشکلات جھیلنے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سیرت اور قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ان کی سیرت بیان کی گئی۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی خلافت اور ان کی شہادت کا واقعہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ قرار پاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اس قدر بااثر شخصیت ہے اور اس قدر بہادر اور جری شخصیت اور کردار کے مالک کے عرب کے لوگ ان سے خوف کھایا کرتے اور ان سے ڈرا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کا 6واں سال تھا، اور اس وقت تک کم و بیش 39 سے 40 لوگ اسلام لا چکے تھے۔
وہ تمام لوگ جو سابقون الاولون کہلائے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے، تقریباً 40 سے 39 لوگ 5 سال کے عرصے میں نبوت کے اسلام لا چکے تھے۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ واقعات میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اور غصے اور خوف کے عالم میں اور غیظ و غضب کی کیفیت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ان کی جانب رخ کرتے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ محمد نے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، باپ اور بیٹے کو آپس میں لڑا دیا، اور خاندانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ گزشتہ 5 سے 5.5 سال گزر جائے اور محمد اسی کیفیت کا شکار ہے۔ تو عمر نے یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ ننگی تلوار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے اور ان کا سر تن سے جدا کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، انتہائی خوف کی کیفیت اور انتہائی غصے کی کیفیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ عمر، ہاتھ میں ننگی تلوار اور غصے کی کیفیت میں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا اور ظاہر نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، تم ذرا اپنے گھر والوں کا تو حال جا کر معلوم کرو، تم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے اور ان کا خاتمہ کرو گے؟ تو حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ میرے گھر والے اس کیفیت کے اندر مبتلا ہیں تو ان کو اور زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے کے بجائے اپنے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی بہن، ان کے ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں موجود تھے، اور وہ دونوں اسلام کی حالت میں اور مسلمان تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ قرآنی آیات لے کر آئے تھے اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآنی آیات سکھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر پہنچے، دروازہ بجایا، معلوم ہوا کہ عمر آئے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کونے میں چھپایا اور قرآن کریم کے اس نسخے کو بھی ایک مقام پر رکھ دیا، وہ جو آیات تھی۔ حضرت عمر گھر کے اندر تشریف لائے، غصے کی کیفیت میں پہلے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کس چیز کی تلاوت اور کس چیز کو پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو چکے ہو، تم نے محمد پر ایمان قبول کر لیا، لہذا تم مجھے بتاؤ کہ کس حصے کی تم تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا مارا کہ وہ خونم خون اور لہو لہان ہو گئے، اور پھر آگے بڑھے حضرت فاطمہ اپنی بہن کی طرف، ان کو بھی اتنا مارا کہ ان کے چہرے مبارک سے بھی خون وہ ٹپکنا شروع ہوا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ عمر، اے بھائی، آپ مجھے جتنا بھی مارے قتل کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہوں، اللہ رب العالمین کو ایک مانا ہے، میں اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، آپ مجھے قتل کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس جملے کا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا، تم جس چیز کی تلاوت کر رہی تھی میرے پاس لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی، آپ اس چیز کی تلاوت نہیں کر سکتے اور اس کو چھو بھی نہیں سکتے، لا یمسو الا المطہرون، صرف اور صرف پاک شخص اس قرآن کریم کے حصے کو چھو سکتا ہے، آپ جائیں غسل کر کے آئیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کریں اور اس کو چھوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
انہوں نے غسل فرمایا اور غسل کر کے آئے اور قرآن کریم سنا اور پڑھا. سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن کریم کی آیات سنتے چلے جا رہے ہیں، قرآن ان کے دل کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اسی کیفیت میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ فرماتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر آ رہے ہیں غصے کی کیفیت میں اور ہاتھ میں تلوار موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، کیا اسے اجازت دی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، اگر عمر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو اس کا صلہ مل جائے گا، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو آنے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. اور اس مجلس میں دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ ایمان کی کیفیت میں اور ایمان کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا. 6واں سال ہے نبوت کا، اس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بہذین العمرین، کہ اللہ 2 عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن حشام. عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل اس کی کنیت ہے اور نام عمر بن حشام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان دونوں عمر میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما اور ایمان کی قبولیت عطا فرما. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی فرمائی کہ اللہ ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کو خصوصی طور پر ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے علماء کرام یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام نے تو خود ایمان کو قبول کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود ایمان قبول نہ کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا. گویا کہ حضرت عمر مراد رسول قرار پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مانگا اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو قبول کیا. اور پھر صحابہ کرام ان کی فضیلت میں اور ان کی شان میں مختلف باتیں اور مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، مختلف روایات صحابہ کرام سے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبوت کے 5 سال انتہائی ذوف کی کیفیت میں اور پریشانی کی کیفیت میں تھے. ہم کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کرنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول کیا تو ان کے ایمان کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمائی. ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دین اگر برحق ہے، یہ ایمان اگر برحق ہے تو میں جاؤں گا اور علل اعلان اپنے ایمان کا اقرار کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت کہ جنہوں نے مکہ کے اندر سب لوگوں کے سامنے علل اعلان نماز کا اہتمام کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں عمر فاروق میں نے ایمان کو قبول کر لیا، اگر کسی شخص کے اندر ہمت ہے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر شخصیت بھی تھے اور فطرت سلیمہ رکھنے والی شخصیت کے بھی مالک تھے اور انتہائی شان اور فضیلت رکھنے والے صحابی تھے. اور ان کے ایمان میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان کو عزت عطا فرمائی اور قبولیت عطا فرمائی. اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی. اور جتنے بھی صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی وہ خفیہ طور پر کسی ایسے وقت کا تعین کیا جاتا کہ جس وقت میں مشرکین مکہ سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں یا وہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہوں، تو کچھ صحابہ کرام مکہ سے نکلتے اور مدینہ کی طرف جا پہنچتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور اپنے کندھے کے اوپر کمان ڈالی اور اپنے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں کچھ تیر لیے اور خانہ کعبہ میں گئے، حرم کعبہ میں گئے اور مشرکین مکہ سے کہا کہ
کہ میں عمر فاروق ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب جا رہا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی شخص کے اندر ہمت ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی ماں اس کی قبر کے اوپر روئے تو آئے اور وہ میرا مقابلہ کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا، 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے، اور پھر اس بات کا اعلان کر کے کہا کہ میں مدینہ کی جانب جا رہا ہوں، اگر کسی شخص کے اندر ہمت ہے تو آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس قدر بہادر شخصیت کے مالک، اسلام کو قوت بخشنے والے اور اسلام کو کا بول بالا کرنے والے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد تقریباً 12 لاکھ مربع میل 10 سال کا عرصہ خلافت کے منصب پر رہے، اور 12 لاکھ مربع میل تک اسلام دور دور تک پہنچا۔ اس قدر دور دور تک پہنچا کہ واقعات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن علاقوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، آج تک وہ علاقے مسلمان علاقے، ان علاقوں کے اندر دوبارہ کبھی کوئی اور دین داخل نہیں ہوا۔ اس قدر بہترین فتح اور فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت اور ان کی شان کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اس قدر اعلیٰ مقام رکھنے والے صحابی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اندر کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جن لوگوں کو الہامی لوگ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کے دل کے اندر خود کوئی بات ڈالتا اور وہ بات اپنے نبی کو بتایا کرتے تھے، یعنی الہام اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے دلوں پر اور ان کے ذہن پر ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں الہامی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے دل کے اوپر مختلف باتوں کا الہام ہوتا ہے۔ الہام کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے 21 مقامات ایسے 21 مقامات کہ جن مقامات کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کی جانب سے اس قسم کا حکم نازل ہو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ایسا اور ایسا حکم بھی اللہ کی جانب سے آنا چاہیے۔ تو روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ 21 مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قرآن آیات نازل فرمائی۔ یہ جو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پردے کا حکم آیا، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ امہات المومنین آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، اللہ کی جانب سے پردے کا حکم آنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر کے اندر دیگر لوگ بھی آتے ہیں، مشرکین بھی آتے ہیں، یہود و نصارہ بھی آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی پردے کا حکم آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ یہ جو شراب کی حرمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق بار بار یہ بات کہتے تھے کہ یا رسول اللہ شراب حرام ہو جانی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ یا اللہ شراب کی حرمت کے حوالے سے کوئی 2 ٹوک آیات نازل فرما تاکہ اس شراب سے ہماری جان چھوٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اسی طرح دیگر آیات، یہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم نازل فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے۔ یعنی قرآن کریم کے 21 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے آیات اتاری۔ یہ جو بدر کے اندر 70 قیدی کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آیا ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ جزیہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آزاد نہ کیا جائے، ان 70 کے 70 کو قتل کر دیا جائے۔
بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات نازل فرمائی اور حکم دیا کہ عمر فاروق جو کہا کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں الہامی شخصیت ہے، دل کے اندر کوئی خیال آتا اس کا اظہار کرتے تو اللہ رب العالمین اس طرح کی آیات اور نازل فرماتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کا ایمان لانے کا واقعہ، ان کے ہجرت کے واقعات اور ان کی زندگی کے بعد کے واقعات کے تمام واقعات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ خلافت کے مرتبے پر سرفراز ہونے کے بعد ہر وقت جواب دہی کا احساس ان کے دل کے اندر رہتا تھا کہ اللہ رب العالمین روز محشر مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک، رعایا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مارا جائے بھوک کی وجہ سے تو عمر سے سوال کیا جائے گا کہ عمر تم نے اس کے رزق کا بندوبست کیا یا نہیں کیا۔ اس قدر جواب دہی کا احساس ہر وقت ان کو ستاتا اور تڑپاتا رہتا تھا کہ جس کی بدولت جو روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ جب خلافت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ میں ہر ممکن یہ کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کروں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ پائے کہ عمر قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کر رہا ہے تو تم اپنی تلوار سے عمر کا فیصلہ کر دینا۔ یعنی خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، لیکن یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری تلوار وہ مجھے سیدھی راہ پر لے کر آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ وہ جو 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں جنت میں جانے والے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وزیر کہا کرتے تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہوا کرتے تھے۔ اس قدر بلند اخلاق اور اس قدر بلند مرتبہ رکھنے والے صحابی ہیں، اور ہجرت کے بعد بھی جب جب اسلام کو ضرورت پیش آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے اپنا مال قربان کر کے اپنی تمام تر چیزیں قربان کر کے اسلام کی خدمت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے۔ ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تمہیں کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں اور اپنی جان سے محبت رکھتا ہوں اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہارے ماں باپ، تمہاری جان، ان تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت تمہارے دل کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد میں اپنی نیت کو مستحضر کرتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے والدین سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ آپ کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی ایسی فضیلت اور ایسی شان کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ خلافت کے بعد اس قدر سادگی کی زندگی گزارنے والے کہ ایک مقام پر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور ملک کے اندر جاتے ہیں، کفار کا ملک ہے، اور وہاں پر جا کر جب شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کپڑوں کے اوپر 17 پیون موجود ہیں۔ 17 پیون کا مطلب کیا ہے کہ 17 مقامات سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جوڑ لگایا ہوا ہے۔ دور سے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عمر یہ ہے اتنی بڑی سلطنت کا مالک، ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے ملک کا سفیر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں تلاش کرتا ہے، صحابہ کرام سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کون ہے اور اس کا محل کہاں پر ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی بادشاہ کا کسی قسم کا کوئی محل نہیں ہوتا، تم فلاں مقام پر جاؤ، تمہیں وہاں پر ہمارے جو خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی بیت المال کے کچھ اونٹ وہ بھاگ گئے ہیں اور گم ہو گئے ہیں، ہمارا خلیفہ جو ہے ان اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے گئے۔ تو وہ شخص، وہ سفیر حیران ہوتا ہے، وہ تلاش کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ریت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور پتھر کو
اینٹ کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو کوڑا ہوا کرتا تھا، ایک ہنٹر ہوا کرتا تھا، اس کو اپنا تکیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. اور وہ کوڑا ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو حضرت عمر فاروق اس کو مارتے. اگر کوئی نرم چال چلتے ہوئے زمین کے اوپر چل رہا ہوتا تو حضرت عمر فاروق اس کو مارتے اس ہنٹر کے ذریعے، اور کہتے کہ مجاہدانہ چال اور اکڑتے ہوئے چلو. اور اس طرح کا مومن اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آتا جو ضعیف اور کمزور ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سفیر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عدلتا فامنتا، کہ عمر تم نے عدل کیا، تم نے انصاف کیا، فنمتا، اور تم امن پا گئے اور تم سو گئے. جبکہ ہمارے جو بادشاہ ہیں بڑے بڑے جن کے محلات ہیں انہوں نے نہ انصاف کیا بلکہ ظلم و ستم ہمیشہ بپا رکھا. اس کے نتیجے میں ان کو نہ انصاف ملا اور نہ ہی سکون ملا. اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر مشرکوں کے داخلے پر پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی مشرک کو مدینہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لولو فیروز اس کا نام تھا. وہ مشرک تھا، مجوسی اور ایرانی تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ امیر المؤمنین میرا جو غلام ہے وہ مشرک ہے، لیکن وہ بہت زیادہ باصلاحیت ہے. ایک نہیں بلکہ کئی کام ہے جو وہ جانتا ہے، مختلف کاموں کو جانتا ہے. اگر وہ مدینہ کے اندر آئے اور ہماری خدمت کرے اور دیگر لوگوں کی بھی خدمت کرے اور دیگر لوگوں کو بھی وہ فنون سکھائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر دیا کہ ٹھیک ہے، اس مشرک کو ہم مدینہ میں داخلے کی اجازت دیتے ہیں. وہ ابو لولو فیروز وہ مدینہ کے اندر آیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے لگا. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً 2 دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے. ایک دعا کہ اللہ مجھے شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرما، اور دوسری دعا کہ اللہ مدینہ کے اندر میری موت آئے. تو صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسی عجیب و غریب سی دعا، شہادت کا مرتبہ بھی ملے اور مدینہ کے اندر. مدینہ اور مکہ تو ایسے مقامات ہیں کہ جن مقامات پر شہادت ممکن نہیں ہے، بلکہ مدینہ اور مکہ کے اندر لڑائی پر پابندی ہے، اس سے باہر جا کر مسلمان لڑا کرتے تھے. تو صحابہ کرام اس دعا پر حیران ہوا کرتے تھے. تو روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام ابو لولو فیروز وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں، آپ انصاف فرمائیں. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کتنا ٹیکس تم دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ 2 درہم مجھ سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تم کن کن کاموں کو جانتے ہو، کتنی صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں؟ وہ گنواتا ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں صلاحیت میرے پاس موجود ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 2 درہم اتنی زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہے، یہ مناسب ٹیکس ہے. ممکن ہوتا تو اس سے زیادہ ہم تم سے وصول کرتے ہیں، لیکن یہ 2 درہم مناسب ہے. تو اس ابو لولو فیروز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. تو کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو لولو، تم میرے لیے کوئی چکی کا پارٹ بناؤ کہ جس کے میں اپنا آٹا گوندوں اور اس کے ذریعے اپنا آٹا پیسوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ابو لولو وہ مشرک اور مجوسی یہ بات کہتا ہے کہ امیر المومنین، میں آپ کے لیے ایسا چکی کا پارٹ بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگ اس چکی کے پارٹ کو یاد رکھیں گے. تو جب وہ ابو لولو اٹھ کر مجلس سے گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر جو صحابہ کرام اور مسلمان موجود تھے ان سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ 26 ذوالقعدہ تھی، بلکہ 26 ذوالحجہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اپنے مصلی پر تشریف لائے. صحابہ کرام موجود ہیں اور ابو لولو فیروز ممبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے، ایک زہر آلود خنجر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ممبر کے پیچھے سے باہر نکلتا ہے اور 6 مقامات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر حملہ کرتا ہے. یعنی 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے. اور 6 مقامات ایسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دودھ پیتے تو ان کے پیٹ سے وہ دودھ باہر نکل جاتا. اس قدر شدید حملہ زہر آلود خنجر کے ذریعے اس ابو لولو فیروز نے کیا. اور پھر 4 دن یا 3 دن مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر موجود رہے اور مرض کی
کیفیت میں رہے اور اپنے زخموں کی حالت میں رہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہو کہ امیر المؤمنین، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے مجھے بھیجا ہے اور عمر یہ درخواست کر رہے ہیں۔ جا کر کہنا کہ عمر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے اور تیسرے فرد کے روزے کی گنجائش موجود ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ مجھے حضرت ابوبکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو جاؤ اور حضرت عائشہ سے اجازت لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ اور یہ بات فرما رہے ہیں، تو حضرت عائشہ اجازت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے والد محترم کا ساتھ نصیب ہو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لہذا مجھے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ اور ان کا روزہ وہاں پر بنے۔ وہ آتے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق کو بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اجازت دی، اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوتے ہیں اور ان کی وہ دعا سچی ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے مدینہ شہر کے اندر شہادت عطا فرما اور شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرما۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، کہ کس طرح انہوں نے ایمان قبول کیا اور کس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا اور کس طرح ہجرت فرمائی اور اعلان ہجرت فرمائی اور کہا کہ کسی شخص کے اندر اگر ہمت ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ اور خلافت کے اندر جس طرح جواب دہی کا احساس ہر لمحے ان کے دل کے اندر اور ان کے ذہن کے اندر ہوا کرتا تھا، ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور انہی کے اسوے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن و سنت کے خلاف اعمال داخل ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور احکامات کو توڑتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کافی تعداد کے اندر موجود ہیں، مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہو، مجوسیوں کے، آتش پرستوں کے یا یہودیوں کے یا عیسائیوں کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہو۔ جس طرح فتح مکہ ہوا اسی طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان بھی آزاد ہوا۔ ہم خوشی کس طریقے سے مناتے ہیں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح خوشیاں منائی، عبادات کے اندر زندگی گزاری، جب بھی وہ لمحہ آتا تو عبادت کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے، نمازوں کا اہتمام کرتے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل آئیں، اپنے چہروں کو بگاڑ دیں، اس کے اوپر مختلف نقوش اور پاکستان کا جھنڈا چہروں کے اوپر بنائے۔ ہماری جو گھروں کے اندر لڑکیاں اور عورتیں موجود ہوتی ہیں وہ جب روڈ کے اوپر نکلتی ہیں 14 اگست کے دن تو کس کیفیت کے اندر، بالکل برہنہ لباس، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ٹائٹس پہنے ہوئے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اسی کیفیت کے اندر۔ آج کل جو یہ باجوں کا جو سلسلہ ہوا اور یہ جھنڈیاں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ وہ زمین کے اوپر گر پڑتی ہیں اور اس کے احترام کی خاطر ہم ذرا سا بھی اس کا احترام نہیں کرتے، وہ زمین کے اوپر گر پڑے، اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ کر گزر جاتے ہیں۔ یعنی ہم 14 اگست جشن آزادی مناتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے کہ اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے نام پر ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا کہ جس میں ہم آزادی کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے برعکس ہمارے ذہنوں سے وہ مقصد محو ہو گیا کہ کس وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو حاصل کیا، اس وطن کو حاصل کیا۔ اس وطن کی مٹی پر کروڑوں لوگوں کے خون گرے، اس کے بعد یہ مٹی ہمیں نصیب ہوئی اور یہ خطہ ہمیں نصیب ہوا۔ ہم ان تمام قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور جشن آزادی ہم اس طرح مناتے ہیں جس طرح غیر مناتے ہیں۔ آتش بازی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، آتش بازی یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اس کے اندر اسراف بھی ہے، دوسروں کی جانوں کے لیے خطرہ بھی موجود ہے۔ آتش بازی کے ذریعے ہم جشن آزادی کا اظہار کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم جشن آزادی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں میرے سامنے جو نوجوان موجود ہیں، بالخصوص وہ جو بچے موجود ہیں، میں ان سے بات کہوں گا کہ جشن آزادی آئے
تو آپ اس مقصد کو یاد رکھیں کہ ہمارے عزیز و اقارب نے اور ہمارے جو بزرگ جو اس پاکستان کے اندر آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جو قربانیاں پیش کی، آپ ان کی قربانیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جشن آزادی منائے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے منائے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فتح مکہ کے بعد خوشی کا اظہار کیا، آپ بھی اسی طرح خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔